بسم الله نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا مبارک ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سیشن کا مقصد مستند احوال سے اور اسلامی اصولوں کے مطابق خواب کی تعبیر بتانا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر بہت اچھا ورک کرنے والے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اپنے موضوع کے بارے میں۔ اگر خواب کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب غموں سے راحت پائے، قرض سے سرخرو ہو جائے گا، اگر وہ قیدی ہے تو قید سے اس کو آزادی نصیب ہوگی، اگر خوف میں ہے تو اللہ جل شانہ اس کو امن عطا فرمائیں گے۔ قحط اور تنگ دستی کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جس آدمی کو، تو اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ اس کو مالدار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے صحیح دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل و صورت کو نہیں اپنا سکتا، حدیث کا مفہوم ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی حضور علیہ السلام کو ترش رو دیکھے تو یہ سستی ہے، اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ دین کے اندر سستی اور بدعت کو ظاہر کرنے والا شخص ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی جگہ پہ دیکھے جہاں حضور علیہ السلام کو لوگ پکار رہے ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ملک اجڑا ہوا ہے وہ پھر سے آباد ہو جائے گا۔ اگر کوئی غمناک اور بیمار دیکھتا ہے تو اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو صحت عطا فرمائیں گے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ یا شہر میں دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس جگہ یا جس شہر کو خواب میں دکھایا گیا ہے وہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے، اور اگر وہ لڑائی میں ہیں تو دشمن پر فتح یاب ہوں گے۔ اور اگر آپ علیہ السلام کے کسی جسمانی حصے کو یا کسی جسمانی عضو کو کم دیکھے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ شریعت میں سست ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے جسم کا نقصان اس شخص کے دین کا نقصان ہے۔ اور اگر دیکھے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو تر یا خشک میوے دیے ہیں تو وہ اس کے دین میں پارسائی کی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ اس کو دین میں بہت زیادہ تقوی اور نیکی کی رغبت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے خواب کی تعبیر بتانے والے ایک عالم ہیں اور ایک محدث بھی ہیں، اس کے علاوہ شیخ الحدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو نیک لوگ اگر دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے جو ان کو پہنچے گی، اور برے آدمیوں کو گناہ کرنے سے بچاتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی جو ذات کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کہہ دو کیا اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں اور اس کے رسول پر تمسخر کرتے ہو؟ عذر نہ کرو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ تو سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم اس سیشن کو اور اس سیریز کو بہت آگے تک لے کر جائیں گے، اور خوابوں کی مستند احادیث اور قرآن و حدیث میں جو احوال ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو آثار ہیں، ان سے خواب کی تعبیر کو بیان کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں، زیارت کی وجہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کہ رحمت نصیب ہوگی،
اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس کو حضور علیہ السلام خواب میں آئیں، اللہ اس کو نعمت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، بزرگی اور مقام دیتے ہیں۔ اللہ جل شان اس شخص کو دولت دیتے ہیں جس کو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو۔ ظفر، سعادت، جمعیت، قوت، دونوں جہانوں کی خیر اور لوگوں کی بہتری کہ جس جگہ یہ خواب دیکھا گیا ہو۔ مطلب اگر خواب کے اندر حضور علیہ السلام بھی ہوں اور کوئی مشہور مقام، کوئی ملک یا کوئی علاقہ بھی ساتھ واضح ہو، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ اس علاقے کو دوسروں پر فتح یاب کریں گے، خوشحالی دیں گے، وہاں نعمت اور رحمت ہوگی، اور دیکھنے والے شخص کے اوپر بھی اللہ جل شانہ اپنا انعام و اکرام فرمائیں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں مستند احوال سے ہم نے اس چیز کی آج کی ویڈیو میں تشریح کی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔